السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم 20ویں صدی میں جنوبی و شمالی ہند کے علوم اسلامیہ کے مجمع البحرین، زینت مسند تدریس و افتاء، استاذ العلماء، محبوب الاولیاء، جلالت الارشاد، یادگار اسلاف، آب روح اہل سنت، معمار ملت، خلیفہ حضور محدث اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور صدر الشریعہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان، حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ ابو علی محمد تقی الدین احمد مالاباری نعیمی اشرفی نوری جعفری کے حیات و خدمات کا سرسری ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو مزید تفصیلی معلومات کے لیے آپ سوانح معمار ملت کا لازمی طور پر مطالعہ کریں اور اس کتاب کو خریدنے کے لیے جو فون نمبر دکھائے جا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ کتاب حاصل کریں۔ معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان کے اعتبار اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی محبت اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے فیضان نظر، صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان کے عشق و عرفان، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید خاں فتح پوری بانی جامعہ اسلامیہ عربیہ ناگپور کے نور عرفان کا نام ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان کو نہ صلے و ستائش کی خواہش تھی، نہ نام و نمود کی کوئی پرواہ تھی۔ کبھی بھی کہیں بھی خود کو نمایاں نہیں کیا بلکہ اپنی ولایت اور شخصیت کو ہمیشہ چھپائے رکھتے تھے۔ معمار ملت خود عوام و خاص میں خود کو صرف اور صرف مولوی یا مولانا کی حیثیت سے روبرو کراتے تھے۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان علم و عمل کا حسین امتزاج تھے۔ آپ صاحب تقویٰ و ورع، مخلص و با وفا، انتہائی درجے کے با اخلاق تھے۔ آپ کی مجلس ہر قسم کے طمع، تصنع، بناوٹ اور سجاوٹ سے پاک ہوتی تھی۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان واعظ و نصیحت سے زیادہ کردار و عمل کو مؤثر خیال کرتے تھے۔ لوگوں کی دل جوئی اور حاجت برآوری میں آپ پیش رہتے تھے۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان کو ذاتی نام و نمود و نمائش اور ذاتی تشہیر کو سخت ناپسند رکھتے تھے۔ درس و تدریس، وعظ و خطابت و تصنیف و تالیف اور تبلیغی دورے آپ کی خدمات جلیلہ کے روشن نمونے ہیں۔ تقریر و خطابت کے ذریعے عوام کی اصلاح و اعتقاد و اعمال کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تسلط فی الدین اور پابندی شریعت میں اپنے معاصرین میں ممتاز تھے۔ تقریر و تحریر سے احقاق و ابطال کا فریضہ بھی بطریق احسن انجام دیتے رہے۔ الغرض آپ کی شخصیت کے کئی گراں قدر کارنامے موجود ہیں۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان کا نام احمد اور لقب تقی الدین احمد ہے۔ کنیت ابو علی تھی اور لوگوں میں ایم ٹی ای احمد، ایم ٹی ای وغیرہ عرفی ناموں سے عوام و خاص میں معروف اور مشہور رہے۔ آپ کے القابات میں استاذ العلماء، محبوب العلماء، معمار ملت، محبوب الاولیاء آپ کے خاص القابات تھے۔ معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان 1915 عیسوی بمطابق 1333 ہجری کو جناب مولوی مداری صاحب کے گھر پنیور کلم، پونانی، ضلع مالابار، کیرلا میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گھر سے مشفق بڑے بھائی کی نگرانی میں ہوا، چونکہ آپ کے والد گرامی بچپن ہی میں رحلت فرما گئے تھے۔ حضرت مولانا تقی الدین اشرفی نظامی جعفری حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، اس لیے آپ نے فقہ شافعی میں کمال و مہارت حاصل کی اور عربی زبان دانی پر عبور حاصل کیا۔ آپ کے مطالعہ اور ذوق تعلیم نے آپ کو فقہ حنفی کی تعلیم پر ابھارا تو آپ نے 29 سال کی عمر میں 1944 کو جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لیا اور 6 سال وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بقیہ تعلیم جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور مہاراشٹرا سے 13 شعبان المعظم 1370 ہجری بمطابق 20 مئی 1951 کو دستار قرأت اور 16 شعبان المعظم 1371 ہجری کو بمطابق 11 مئی 1952 کو دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان کے اساتذہ و شیوخ میں صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید خاں فتح پوری، مفتی محمد عمر نعیمی علیہ رحمہ جیسے آسمانی علم و فن کے نیر تاباں و درخشاں مہتاب نظر آتے ہیں۔ والدین کریمین نے معمار ملت کا نام احمد رکھا تھا۔ حضور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کے تقویٰ و طہارت، توکل علی اللہ، اخلاص و ایثار،
تواضع انکساری، عشق رسول وغیرہ جیسے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے تقی الدین کے لقب سے نوازا۔ ساری زندگی اور وصال کے بعد بھی معمار ملت تقی الدین کے لقب سے اپنے جہاں بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان نے کرناٹک، مہاراشٹرا، گجرات، یو پی، کیرلا، آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، راجستھان سمیت ملک کے متعدد صوبوں، شہروں، قصبوں میں خدمت دین متین اور دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان نے کئی مساجد و مدارس تعمیر کیے، بے شمار بندگان خدا کو دعوت دین دی اور ان کی اصلاح فرمائی۔ معمار ملت کی 40 سالہ دینی، دعوتی، تبلیغی، انتظامی خدمات کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت معمار ملت مولانا تقی الدین احمد علیہ رحمۃ رضوان نے کھیتون، ضلع کوٹا، راجستھان میں مرکز اہل سنت دارالعلوم رضویہ قائم فرمانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے کئی مدارس قائم فرمائے۔ جہاں مدرسے کا تصور نہیں پایا جاتا تھا، وہاں آپ نے مکتب کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں علم دین کے قلعے تعمیر فرمائے۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان مدارس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ کتابیں اپنی یادگار میں چھوڑی۔ معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان نے ما تبلیغ، تبلیغ کیا ہے، اسلامی بوستان، نالے سحر جیسی کتابیں اپنی یادگار چھوڑی، جو آپ کے عمدہ فکر، آسان لب و لہجہ، فکر اسلامی و فکر انسانی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ آپ کا عقد نکاح آپ کے بیوہ بھابھی سے ہوا، جن سے ایک بیٹے محمد علی پیدا ہوئے اور جن کی رحلت بچپن ہی میں ہو گئی، اور اسی بیٹے کی نسبت سے آپ نے اپنی کنیت ابو علی رکھ لی۔ حضرت معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان ابتدائی دور میں کیرلا کے کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے تھے، اس کے بعد اپنے زمانے کے اکابرین سے طالب ہونے کا شرف حاصل کیا۔ معمار ملت علیہ رحمۃ رضوان کو حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان، محدث اعظم ہند علامہ سید محمد کچچوی علیہ رحمۃ رضوان، مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان جیسے آسمان تصوف کے ماہر درخشاں سے شرف خلافت حاصل ہے۔ بالآخر ایک جہاں کو اپنے علم و فن، اخلاق و کردار کی خوشبوؤں سے مہکانے کے بعد یہ محدث اعظم ہند کا چہیتا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کا نور نظر صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی تربیت کردہ فرزند تقریباً 57 سال کی عمر پا کر 14 جمادی الاخر 1392 ہجری بمطابق 26 جولائی 1972 کو بعد نماز فجر صبح کے وقت 6:35 پر ہزاروں عقیدت مندوں اور شاگردوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے شاگرد رشید مولانا محمد بن حسن نے پڑھائی۔ آپ کا مزار شریف ہبلی کے قریب ہاویری ضلع میں شگوں شہر میں مرجع خلائق ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سوانح معمار ملت کو خرید کر لازمی طور پر حضرت کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کریں، اور آپ اس کتاب کو خرید کر اپنے احباب کو بطور تحفہ بھی پیش کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کا ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔